خير الخلق كلهم. آج ہم ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سخاوت کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کے اندر آپ تلاش بھی کر لیں اور ساری خوبیاں اس کے اندر آپ کو ایک جگہ جمع مل جائیں. زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سخی ہوتا ہے، لیکن سخی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ زاہد بھی ہو. وہ نفس کشی بھی کرتا ہو، وہ مجاہدہ اور ریاضت کے ساتھ زندگی گزارتا ہو. اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اب یہ تو ہو گیا سخی کا معاملہ. دوسری طرف زاہد ہے کہ وہ زہد و تقوی میں ہر آن اپنے مالک پر توکل کرتا ہے، یقین کرتا ہے. مل گیا تو شکر ادا کرتا ہے، نہ ملے تو صبر کرتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان صفات کے مالک کہ بیک وقت زاہد بھی ایسے کہ آپ جیسا زاہد کوئی نہیں، اور سخی بھی ایسے کہ آپ جیسا سخی زمانے نے نہیں دیکھا. اور جس کو دیا اتنا دیا کہ پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ جی مجھے اتنا مل گیا. ایسا تقسیم کیا کہ دنیا حیران رہ گئی. دوسری طرف زاہد بھی ایسے کہ آپ کی زہد و تقوی کے آگے دنیا کی کوئی مثال جو ہے وہ رکھی نہیں جا سکتی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ سے سوال کرنے کے لیے آ جائے، کوئی مانگنے کے لیے آ جائے تو اسے جھڑکیے گا مت، اسے دے دیجئے گا. آپ نے اس پر اس قدر عمل کیا، اور آپ کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھی جائے کہ بسا اوقات یہ ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی سائل آ جاتا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرض لے کر اسے دے دیتے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ایک مرتبہ ایک مانگنے والا آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے پاس کوئی ہے نہیں، چیز نہیں ہے، میرے نام پر قرض لے لے. قرض لے کر آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے وہاں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ تو ذمہ داری نہیں آپ پہ ڈالی، اس بات کا تو آپ کو مکلف نہیں بنایا. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ دیں، آپ کسی کو خالی نہ لوٹائیں، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اب ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ جو تھا وہ تبدیل ہو گیا. کوئی انصاری پاس ہی بیٹھے تھے صحابی، وہ فوراً عرض کرنے لگے انفق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے اللہ کے رسول خرچ کیجئے، عرش والے سے تنگی کا خوف نہ رکھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکرا پڑے، فرمایا یہی مجھے حکم دیا گیا. ایسی سخاوت کہ حدیث پاک میں آتا ہے، امام مسلم باقاعدہ ایک باب باندھتے ہیں، اس باب کا نام ہی یہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، ایسی سخاوت جو ہوا سے بھی زیادہ تیز ہے. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اجود الناس، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی.
اور فرماتے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ کی سخاوت اور زیادہ عروج پر ہوتی، جوبن پر ہوتی۔ اور پھر ذکر کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ آپ کی سخاوت کا تقابل کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے، چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ، ریح مرسلہ سے بھی زیادہ سخی۔ یہاں محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہوا کے ساتھ تشبیہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے دی ہے، ہوا کے ساتھ تو تشبیہ دی ہے صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بھئی اتنی زیادہ سخاوت تھی، ورنہ ہوا اور رسول اللہ علیہ السلام کی سخاوت کا کوئی ملاپ نہیں، مقابلہ نہیں، اس لیے کہ ہوا تو کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی، اور ہوا کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہوا عام نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو اس قدر عام ہے، کوئی مانگنے والا آیا تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، جو بھی آ گیا اسے آپ نے نوازا۔ بلکہ آپ کی یہ عادت مبارکہ اس قدر ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کہتے ہیں کوئی ایک بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ آپ سے کبھی کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے جواب میں لا کہا۔ عربی میں نہیں کو لا کہتے ہیں ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے اس کے جواب میں لا کہا۔ شاعر نے کہا نرفت کلمہ لا، نرفت کلمہ لا بر زبان او ہرگز، نرفت کلمہ لا بر زبان او ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ، صرف ایک کلمے میں جو لفظ لا ہے صرف وہ آپ نے کہا ہے، اس کے علاوہ کبھی آپ نے نہیں کسی کو کہا، کبھی آپ نے کسی کو انکار نہیں کیا، جو بھی مانگنے والا آیا آپ نے اسے نوازا۔ اور صحیح مسلم میں امام مسلم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جب ایک مانگنے والے نے آ کے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اتنا دیا، آپ چونکہ ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اتنی بکریاں تھیں، ائمہ محدثین فرماتے ہیں جو گنی نہیں جا سکتی، جو گنی نہیں جا سکتی، اس مانگنے والے کی ساری قوم کے لیے بھی کفایت کر جائیں، اتنی بکریاں تھیں، اتنی بکریاں تھیں کہ اس کے لیے تو کافی تھی، اس کی ساری قوم کے لیے بھی۔ اور وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس جا کے کہنے لگا، اور یہ مسلمان نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، اسے ساری قوم کے لیے کفایت کر جائیں، اتنی بکریاں تھیں۔ وہ جا کے کہتا ہے اے میری قوم اسلام قبول کر لو، یا قومی اسلموا، اے میری قوم اسلام قبول کر لو، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقے کا پھر اندیشہ ہی نہیں ہے۔ دو باتیں ہیں، آپ اتنا عطا کرتے ہیں کہ آپ کو فقر کا کوئی اندیشہ نہیں، دوسرا محدثین نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ آپ جس کو عطا کر دیتے ہیں پھر وہ کبھی فقر و فاقے کا خوف نہیں رکھتا، کیونکہ مل ہی اتنا جاتا ہے، عطا ہی اتنا کر دیتے ہیں۔ اور سخاوت کی انتہا کا عالم یہ ہے کہ غزوہ حنین میں مال غنیمت آتا ہے، غزوہ حنین میں مال غنیمت آتا ہے، اس مال غنیمت کی تفصیل آپ حیران ہو جائیں گے۔ 6000 قیدی، کتنے بندے؟ 6000، 24,000 اونٹ، 24,000، 40,000 بکریاں اور چاندی کا ڈھیر، یہ سارا مال غنیمت میں ملا۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں ایک چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، سارا کا سارا بانٹ دیا، خالی واپس آئے۔
سارا کا سارا بانٹ دیا، سب کا سب بانٹ دیا، سارا کچھ بانٹ کے خالی واپس گھر آئے۔ یہ ہے سخاوت کا انتہا درجے کا معاملہ۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ 90,000 درہم، کتنے؟ 90,000 درہم ملے، ایک بوریے پر ڈال دیے، ایک بوریے پر ڈال دیے، صحابہ میں بانٹنا شروع کر دیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جس نے سوال کیا اس کو بھی دیا، جس نے نہیں مانگا تھا اس کو بھی دیا۔ جس نے سوال کیا تھا اسے تو دیا، جس نے نہیں مانگا تھا اسے بھی دیا۔ اب 90,000 درہم تھے، ایک بھی سامنے نہیں رہا، سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت کا، آپ کی بے انتہا فیاضی کا عالم یہ ہے کہ آپ اس قدر صدقہ اور خیرات کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر خود بھی صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اپنی لخت جگر سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ جو ہیں تھک گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، مجھے بھی ایک خادم دے دیں۔ ساری دنیا کو بانٹ رہے ہیں، ساری دنیا اس صدقے، اس سخاوت سے سیراب ہو رہی ہے، فیضیاب ہو رہی ہے۔ اپنی بیٹی آتی ہے، اور بیٹی بھی وہ جس کے بارے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انتہا درجے کی محبت ہے۔ وہی لخت جگر آ کے سوال کرتی ہے کہ مجھے ایک خادم دے دیں۔ یہ ہے زاہد انتہا درجے کے زہد کا عالم۔ سگی بیٹی آ کے سوال کرتی ہے خادم کا، تو فرماتے ہیں میں آپ کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ وہ بانٹنے والا ہے جو صرف یہ مال ہی نہیں بانٹتا۔ آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ تو دنیا کا مال ہے، 90,000 درہم آ گئے، 6,000 قیدی آ گئے، بکریاں آ گئی، اونٹ آ گئے تو بانٹ دیے۔ اسے تو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار بھی دے رکھا ہے۔ صرف دنیا ہی نہیں، قاسم دنیا ہی نہیں، قاسم جنت میں ہی ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی رکھتے ہیں، آپ موج میں آئے، فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا؟ یہاں تو مانگنے کی ترغیب دی جاتی ہے، بھی مجھ سے سوال کرو، اور کوئی بڑی چیز مانگنا، چھوٹی نہ مانگنا۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی اعرابی سے کہا بھئی مانگ، کیا مانگتا؟ آگے بھی بندہ ایسا ہونا چاہیے جسے پتہ ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ کوئی بادشاہ کے پاس آ کے کوئی بادشاہ کے منصب کے مطابق مانگے نا، بادشاہ کو بھی مزہ آتا ہے۔ وہ میرے استاد گرامی مجھے فرمانے لگے کہ بھئی اپنے ایک دوست کا انہوں نے بتایا کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ بھئی کسی مشکل میں ہو ہمیں تب بلانا جب واقعی کسی مشکل میں ہو، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم کسی کے کام آئے ہیں، اور ہمیں کسی چھوٹی موٹی تکلیف میں نہ بلانا، اور پتہ بھی چلے کہ بھی ہمیں کسی نے آواز دی ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا مانگو، وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا جی مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دے۔ فرمایا تو بنی اسرائیل کی اس بڑھیا عورت سے بھی گیا گزرا۔ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، کئی بار آپ نے سن رکھا۔ بڑے حیران ہوئے جی وہ بوڑھی عورت کا کیا معاملہ تھا؟
وہ بوڑھی عورت کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک معاملے میں کوئی ایسی رہنمائی کی تھی، کچھ معاملہ حل کیا تھا اس شرط پر کہ بدلے میں جنت عطا ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا سا اس کو ٹالا۔ اللہ نے وہی فرمائی کہ موسیٰ جو یہ مانگ رہی ہے اسے دے کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور جنت مانگے، تو امام الانبیاء کے پاس آئے اور آ کے اونٹ مانگ رہا ہے، تو اس بوڑھی عورت سے بھی گیا گزرا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ۔ اور شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہاں لکھتے ہیں کہ لفظ سل میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ یہ مانگنا اور یہ نہ مانگنا، مطلقاً فرمایا کہ جو تیرے جی میں ہے مانگ لے۔ آگے سے وہ بھی عارف تھے، وہ بھی عارف تھے۔ کیوں صوفیاء نے فرمایا کہ جو اہل ہیں انہی کے ساتھ وہ بات کرو جس کے وہ اہل ہیں۔ تو عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنت میں اپنا ساتھ دے دیں۔ انہیں پتہ ہے دنیا مانگ لی، دنیا 4 دن کی ہے۔ آج آپ میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے دنیا کی مال کی جو ہمیں ہرس ہے، آپ کسی بندے کو کہہ دیں جی 50 سال کے بعد یہ جو ساری زمین ہے نا یہ سارا رقبہ تیرا، وہ اسی پہ خوش ہو جائے گا، وہ یہ بھول جائے گا جی یہ 50 سال کے بعد ہے، میری اتنی زندگی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مال دنیا کی ہرس کا عالم یہ ہے کہ ہم اکٹھا کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں یہ استعمال کرنا برتنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، جوڑ جوڑ کے اسے رکھے جاتے ہیں۔ پہلے انسان مال جمع کرنے کے لیے اپنی صحت کو داؤ پر لگاتا ہے، پھر صحت برقرار رکھنے کے لیے مال خرچ کرتا۔ جنت میں دنیا مانگ کے کیا کرنی، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تجھے دنیا کا مال کہا تھا مانگنے، فرمایا ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے۔ اس کے پاس کیا، اس کے بعد کیا رہ گیا تھا؟ جنت میں آپ کا ساتھ مل گیا اور کیا رہ گیا؟ فرمایا اچھا پھر تو نے ایک کام کرنا ہے، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو نے کثرت سجود سے میری مدد کرنی، یہ کام تو نے کرنا ہے، جنت میں تجھے میں اپنا ساتھ دے دوں گا۔ یہ بانٹنے کا عالم ہے، ایک طرف ساری کائنات کو بانٹ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے حصہ نہ ملا ہو، جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو دکھاؤ تو صحیح۔ اپنی لخت جگر کو فرماتے ہیں ایسی چیز بتاؤں، ایسا تمہیں معاملہ بتاؤں جو غلام سے بہتر ہے۔ غلام نہیں دیا، نوکر نہیں دیا، اپنی بیٹی کو یہ فرمایا کہ تم ایسا کرو جب تم بستر پر جانے لگو آرام کرنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ یہ وظیفہ پھر اتنا مشہور ہوا کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موسوم ہو گیا۔ یہ ہے فرق جو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی اکٹھا کر لو ان کے لیے، یہاں سب کچھ پاس ہونے کے بعد، سب کچھ پاس ہونے کے بعد کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ سب کچھ پاس ہے، سب چیزیں اپنے پاس میں ہیں، سب چیزیں اپنے اختیار میں ہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، انکار بھی نہیں کرے گا، اعتراض بھی نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں میں تو مسافر کی طرح ہوں، میں تو مسافر کی طرح ہوں۔ امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں لکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کی پشت انور پر دیکھا کہ چٹائی کے نشان پڑے ہوئے، رونے لگ پڑے۔ سبب پوچھا، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا کے بادشاہ قیصر و کسریٰ عیش و عشرت سے زندگی گزاریں،
اور آپ کا یہ عالم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا دنیا ہے، مال دنیا کو لے کر کیا کرنا، اسے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا۔ بات آخرت کی ہے، یہاں تو جیسے رہے زندگی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اگر کوئی مفلسی کا شکار ہو گیا تو پھر وہاں زندگی نہیں گزرے گی۔ اس لیے ہم اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے، آخرت میں بھی ہمیں عطا کرے۔ آخری بات اس حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حالت کچھ ایسی ہو گئی ظاہری اعتبار سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے کچھ عطا کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ سے زیادہ محتاج ہیں آپ انہیں دیں، مجھ سے زیادہ محتاج جو ہیں ان کی مدد کر دیں۔ فرمایا خذہ، میں اسے لے لو، اسے لے کے رکھ لو، جہاں تمہارا جی چاہے اس کو خرچ کر لینا، جو بغیر طلب کے مل جائے اسے لے لینا چاہیے، جو بغیر طلب کے مل جائے اسے لے لینا چاہیے، اور جو نہ ملے پھر اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں اب لیکن آپ اس سے اب یہ نہ نتیجہ نکال لیجئے گا کہ بھئی اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر اللہ سے دعا ہی نہ مانگی جائے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، جو سمجھایا جا رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں اسے ان دونوں کو الگ الگ رکھیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو دوسری طرف جہاں ہمارا جی چاہتا اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جہاں تک دعا کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگو۔ ایک آدمی یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر تیرا جی چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ فرمایا اللہ کا جی چاہتا ہے کیا مطلب ہے؟ اللہ سے یقین سے مانگا کرو، اللہ سے یقین سے مانگا کرو۔ فرمایا مانگو، اس قدر مانگو، اس قدر مانگو اللہ سے۔ پہلی بات یہ ہے، اچھا کسی بھی صورت میں تمہارا نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا، عطا کر دیں گے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ بھئی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی جو رات کی تفسیر کا سلسلہ اس میں پڑھا نا کہ نہ مانگنے سے وہ ناراض ہو جاتا، نہ مانگنے سے وہ ناراض ہو جاتا۔ تو مانگو، جو مانگا ہے مل جائے گا، پہلا درجہ یہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں تمہارے اعمال حسنہ کے لیے ذخیرہ کر لیں گے۔ نمبر 3، اگر وہ دعا قبول نہ ہوئی تو اس کے برابر، اس جیسی جو تکلیف تمہیں آنے والی، اللہ اس تکلیف کو دور کر دیں گے۔ اللہ سے مانگو، تو یہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جو بغیر طلب کے مل جائے اسے لے لینا چاہیے، جو نہ ملے پھر اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سخاوت کا، اس جود و کرم کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کی محتاجگی سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی محتاجگی سے محفوظ فرمائے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی ہمیں اتنا عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے جو اس کے شایان شان۔ آپ کو یاد ہے ہم نے وہ ایک بات پڑھی تھی کہ کوئی سیدھا سادہ سا آدمی، دیہاتی آدمی جب پہلی بار حرم میں پہنچا تو وہ جا کے عرض کرنے لگا کہ مالکہ مجھے نہیں پتا تو کتنا بڑا ہے، پر میں چھوٹے سے گاؤں کا چھوٹا سا چودھری ہوں، میرے دروازے پہ جو آیا میں نے اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا، تو مجھے نہیں پتا تو کتنا بڑا ہے، لیکن میں تیرے دروازے پر آیا ہوں تو مجھے خالی نہ لوٹانا۔ اے باری تعالیٰ ہم بھی تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، اور تیرے دربار میں ہم جتنا بھی سوال کریں وہ کم ہے، ہم تجھ سے تیری شان بے نیازی کے اعتبار سے مانگتے ہیں جو تیری شان بے انتہا ہے۔ باری تعالیٰ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نواز دے، ہم پر اپنا کرم فرما۔
آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔